اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی دوسری جماعت کی اردو کتاب سے ہے، اور آج کا موضوع ہے باغ، یعنی سبق کا نام ہے باغ۔ یہ سبق آپ نے پورا پڑھا ہے، مکمل کیا ہے۔ آج ہم اس سبق میں دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ یہ سبق میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم الفاظ کو پڑھیں گے اور ان کا معنی بھی لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے بہار۔ بہار کے معنی ہے موسم ربی یا رونق، سرسبزی، خوشی، اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے شالیمار۔ شالیمار آپ جانتے ہیں، یہ ایک باغ ہے جو سری نگر سے 8 میل دور ہے، ایک خوبصورت باغ ہے۔ اسی طرح نشاط، یہ بھی ایک باغ ہے، باغ کا نام ہے، یا یہ ایک باغ کا نام ہے۔ یہ سری نگر سے 6 کلومیٹر دور ہے اور یہ جھیل ڈل کے کنارے پر ہے۔ جو نشاط باغ ہے یہ سری نگر سے 6 کلومیٹر دور ہے، اور یہ باغ نشاط باغ جھیل ڈل کے کنارے پر ہے، یا کنارے پر واقع ہے۔ اس کے بعد خوشبو۔ خوشبو کے معنی ہے مہک یا اچھی بو۔ اور اس کے بعد سلیقہ۔ سلیقہ کے معنی ہے تمیز یا لیاقت۔ سلیقہ کے معنی ہے تمیز یا لیاقت۔ اس کے بعد مستی۔ مستی کے معنی ہے جوش یا نشہ۔ اس کے بعد مسکرانا۔ مسکرانا کے معنی ہے ہنسنا۔ اس کے بعد فضا۔ فضا کے معنی ہے کھلا ماحول۔ گل۔ گل کے معنی ہے پھول۔ میں ان الفاظ کو دوبارہ پڑھیں۔ آپ غور رکھیں، دھیان رکھیں، سبق کا خیال رکھیں۔ بہار موسم ربی یا رونق یا سرسبز، خوشی۔ شالیمار۔ شالیمار یہ ایک باغ ہے جو سری نگر سے 8 میل دور ہے۔ اس کے بعد نشاط۔ نشاط باغ یہ ایک باغ کا نام ہے، سری نگر سے 6 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جھیل ڈل کے کنارے، یعنی یہ نشاط جھیل ڈل کے کنارے پر ہے۔ خوشبو۔ خوشبو کی معنی ہے مہک، اچھی بو۔ سلیقہ۔ سلیقہ کے معنی ہے تمیز یا لیاقت۔ مستی۔ مستی کے معنی ہے جوش، نشہ، جوش یا نشہ۔ مسکرانا۔ مسکرانا کے معنی ہے ہنسنا۔ اور فضا۔ فضا کے معنی ہے کھلا ماحول۔ گل کے معنی ہے پھول۔ میرے بچوں، اس کے بعد سبق پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ سبق کے بعد آخر پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ہم ان سوالات کے جواب لکھیں گے۔ آپ پہلے خیال رکھیں اور بعد میں ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیں۔ پہلا سوال ہے بہار اپنے ساتھ کیا لائی ہے؟ بہار اپنے ساتھ کیا لائی ہے؟ جواب ہے ہر خوشی اپنے ساتھ لائی ہے۔ بہار ہر خوشی اپنے ساتھ لائی ہے۔ دوسرا سوال ہے کس کس نے آپس میں دوستی کر لی؟ یعنی کس کس نے آپس میں دوستی کر لی ہے؟ جواب ہے گل اور بلبل نے آپس میں دوستی کر لی۔ گل اور بلبل۔ گل کا معنی ہے پھول، یعنی پھول اور بلبل نے، یہاں لکھا ہے گل اور بلبل نے آپس میں دوستی کر لی۔ اس کے بعد سوال ہے خوابوں میں کیا ہوگا؟ خوابوں میں کیا ہوگا؟ جواب ہے اس کا خوابوں میں پھول ہی پھول ہوں گے۔ یعنی یہ سوال ہے، سوال کا جواب اس طرح ہے، سوال اس طرح ہے خوابوں میں کیا ہوگا؟ جواب ہے اس کا خوابوں میں پھول ہی پھول ہوں گے۔ پھول ہی پھول ہوں گے۔
इसके बाद तीसरा सवाल है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाए, यानी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाए। अलिफ, कॉलम अलिफ, बाग, गुल, बुलबुल, शालीमार, नींद। ये जो यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को यानी बे के कॉलम बे से मिलाने हैं। बाग, ये इसका दूसरा हिस्सा कॉलम बे में है। बाग में रंग बिरंगे फूल होते हैं। इसके बाद गुल बाग में होते हैं, यानी इसका दूसरा हिस्सा यहाँ है, गुल बाग में होते हैं, यानी फूल बाग में होते हैं। फिर इसके बाद बुलबुल, इसका दूसरा हिस्सा यहाँ चहकते हैं, बुलबुल चहकते हैं। इसके बाद शालीमार में सयाह होते हैं। शालीमार में सयाह होते हैं, यानी शालीमार बाग में सयाह होते हैं, जिनको सलनी भी कहते हैं। इसके बाद नींद से जिस्म को आराम मिलता है। नींद से जिस्म को आराम मिलता है। इस तरह हमने कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे से मिलाए हैं। ध्यान रखें, बाग में रंग बिरंगे फूल होते हैं। गुल बाग में होते हैं, यानी फूल बाग में होते हैं। बुलबुल ये परिंदे का नाम है, बुलबुल चहकते हैं। इसके बाद शालीमार यानी ये बाग का नाम है, शालीमार बाग में सयाह होते हैं। नींद, यानी नींद से जिस्म को आराम मिलता है। इस तरह हमने कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाया है। आप ख्याल रखें, आप भी इसी तरह अपनी कापी पर लिखें। चौथा सवाल है, मिसाल देकर हुरूफ अलग अलग करके लिखिए, यानी मिसाल देकर हुरूफ अलग अलग करके लिखिए। मिसाल है बुलबुल, यानी ये लफ्ज़ है, ये इनके हुरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। बुलबुल, बे लाम बुलबुल। इसके बाद निशात, नून शीन अलिफ तोय निशात। इसके बाद ख्वाब, खाए वाव अलिफ बे ख्वाब। इसके बाद सयाह, सीन ये अलिफ हाय सयाह। फूल, पे दुशम है वाव लाम फूल। इसके बाद मस्ती, मीम सीन ते ये मस्ती। इसके बाद नींद, नून ये नून दाल नींद। ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज में हर एक लफ्ज़ में ये चार हरूफ का अल्फाज है। ये सब चार हरूफ के अल्फाज हैं, यानी हर लफ्ज़ में चार हरूफ हैं। आप मेरे बच्चों, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा देखा है और समझा भी है। आप अपनी इन सवाल को अपनी कापी पर लिखें और फिर याद करें। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।